العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عزیز طلباء، الحمدللہ ہمارا یہ آج کا سبق الدرس التاسع والثلاثون 39واں سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم نے گنتی اور عدد وصفی دونوں کے بارے میں اچھے طریقے سے سبق کو سمجھا ہے، پڑھا ہے، اور امید ہے کہ یاد بھی کر لیا ہوگا، تمرین بھی پوری ہو گئی ہوگی۔ اب آج کے سبق میں وقت کے بارے میں بتلائیں گے کہ عربی میں کس طریقے سے وقت کو بتلانا ہو، وقت کو بتلانا ہو تو کس طریقے سے عربی کے اندر وقت بتلایا جاتا ہے۔ جیسے ہم اردو کے اندر کہتے ہیں کہ ابھی 1 بجا ہے، ابھی 2 بجے ہیں، ابھی 2:15 بجے ہیں، ابھی 2:30 بجے ہیں، ابھی 3:30 بجے ہیں، 3:45 بجے ہیں، 5:15 بجے ہیں، 5 بجے ہیں۔ یہ جو ہم وقت کی تقسیم کرتے ہیں اور منٹ، گھنٹہ اور سیکنڈ کے ساتھ اس کو بولتے ہیں، تو عربی میں جب ہم اس کو ادا کریں گے تو گھنٹے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا، منٹ کے لیے کیا ہوگا، سیکنڈ کے لیے کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر 1 پورا بج گیا ہے تو اس کے اوپر 5 منٹ اگر ہو گئے تو 1:05 کو عربی میں کس طریقے سے ادا کریں گے، یا 1:45 ہوئے جس کو ہم 1:45 کہتے ہیں، تو اس کے لیے پونے کے لیے کیا استعمال ہوگا، اور عربی میں اس کو ادا کرنے کے لیے کن کن لفظوں کو کس طرح لکھا جائے گا، بولا جائے گا۔ آج کے سبق میں یہی چیزیں بتلائی جائے گی جو انتہائی ضروری ہے اور یاد کرنے کی کام کی چیز ہے۔ اس لیے اور توجہ ڈال کر اس کے مفردات کو بھی آپ یاد کر چکے ہوں گے، اور اب ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے اس پر بھی توجہ ڈالیں گے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الدرس التاسع والثلاثون 39واں سبق۔ الساعۃ، عربی میں وقت کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ ہم اردو کے اندر بولتے ہیں وقت، انگریزی میں بولتے ہیں نا ٹائم، اسی کو عربی کے اندر کہتے ہیں الساعۃ، وقت۔ ہذہ ساعۃ وہذہ عبرۃ، آپ نے ساعۃ کی اور عبرۃ کی کل مفردات کے اندر معنی مطلب پڑھ لیا ہے، یاد بھی کر لیا ہے۔ تو ساعۃ کہتے ہیں گھڑی کو، اور عبرۃ کہتے ہیں سوئی کو۔ گھڑی کے اندر جو کانٹا ہوتا ہے، سوئی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اس کا ترجمہ، ہذہ ساعۃ وہذہ عبرۃ، یہ گھڑی ہے اور یہ سوئی ہے۔ العبرۃ الصغیرۃ للساعۃ، چھوٹی سوئی گھنٹے کے لیے ہے۔ والکبیرۃ للدقیقۃ، اور بڑی سوئی منٹ کے لیے۔ پتہ چلا الدقیقہ اس کے معنی کیا ہوئے؟ منٹ کے۔ عبرۃ کے معنی کیا ہوئے؟ کانٹا، سوئی۔ اور ساعۃ کے معنی وقت۔ الصغریٰ للثانیۃ، سب سے چھوٹی سوئی سیکنڈ کے لیے ہے۔ سیکنڈ 60 منٹ کا 1 گھنٹہ اور 60 سیکنڈ کا 1 منٹ، تو جو سیکنڈ ہوتا ہے اس کے لیے ہے نا ثانیۃ۔ فی الدقیقۃ 60 ثانیۃ،
1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں. فی الساعۃ 60 دقیقۃ، 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں. سیکنڈ کی عربی ثانیۃ، منٹ کی عربی دقیقۃ ہے نا. اور 60 آپ نے پڑھا ہے 60 6 اور 60 60. فی الیوم 24 ساعۃ، ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. فی الیوم ایک دن میں، 24 4 واو عطف، 20 20. آپ نے پڑھا تھا کہ 20 سے آگے کی عدد بنانے کے لیے اکائی رکھے گے پہلے، پھر حرف عطف واو رکھے گے، پھر دہائی رکھے گے. یہاں پر 24 بنایا ہم نے، تو یہاں پر 24 ٹھیک ہے. فی الیوم 24 ساعۃ، ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. فائدہ، وقت بتلانے کے لیے عدد وصفی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ترجمے میں پہلا دوسرا اس طرح نہیں کرتے. یاد رکھنے کی چیز ہے، وقت بتلانے کے لیے عدد وصفی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ترجمے میں پہلا دوسرا اس طرح نہیں کرتے، بلکہ مکمل عدد مثلا 1 2 3 سے کرتے ہیں. گھنٹے کے لیے الساعۃ آتا ہے، لیکن ترجمہ الساعۃ کا بجے سے کرتے ہیں. ہم نے پڑھا ہے اوپر، الساعۃ گھنٹے کے لیے آتا ہے، وقت کے لیے آتا ہے، لیکن جب ہم بولیں گے بجنا، ہم بولتے ہیں نا کہ بھئی 1 بجا 2 بجے، تو یہ بجے اب کیا استعمال کریں گے اس کے لیے؟ تو کہتے ہیں کہ الساعۃ استعمال کریں گے. اسی طریقے سے اس سے پہلے ہم نے پڑھے عدد وصفی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ترجمے میں پہلا دوسرا اس طرح نہیں کرتے. عدد وصفی کا ترجمہ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کیا تھا؟ پہلا دوسرا، الاول الاولی، پہلا پہلی، الثانی الثانیہ تو دوسرا دوسری. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس کا عدد وصفی کا استعمال تو وقت کے لیے کریں گے، لیکن وہاں پر ترجمہ جو ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا پہلا دوسرا تیسرا چوتھا، اس طریقے سے یہاں وقت میں نہیں کریں گے، بلکہ پھر کیا کہیں گے؟ 1 2 3 سے کریں گے. وہ کیسے؟ جیسے ہم نے کہا کہ بھئی 1 بجا، تو پہلا بجا ایسا تو نہیں بولیں گے، دوسرا بجا ایسا تو نہیں بولیں گے، کیونکہ ایک ہے عدد اور ایک ہے عدد وصفی. عدد وصفی کا استعمال ضرور ہوگا، لیکن ترجمہ عدد کا کیا جائے گا، ہے نا. 1 بجا 2 بجے 3 بجے اس طریقے سے. تو اب کیا کہہ رہے ہیں کہ بجنے کے لیے بھی لفظ الساعۃ کا استعمال ہوگا. ہم نے الساعۃ کے معنی پڑھا گھڑی، الساعۃ کے معنی پڑھا ہم نے وقت، الساعۃ کے معنی ہم نے پڑھا. اور یہاں پر جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے جیسے 3 معنی ہم نے پڑھے، گھنٹہ، وقت اور اس طریقے سے گھڑی. لیکن یہاں پر اس میں اور ایک چیز کا اضافہ ہے کہ جب ہم کو بولنا ہے 10 بجے، یہ بجے کا لفظ استعمال کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی الساعۃ کا ہی استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، دیکھیے، لیکن ترجمہ الساعۃ کا بجے سے کرتے ہیں. جیسے الساعۃ الرابعۃ 4 بجے، الساعۃ السادسۃ 6 بجے، الساعۃ التاسعۃ 9 بجے. صبح شام رات اور دن کا فرق بتلانا ہو تو جیسے یہ تو ہم نے کہہ دیا کہ بھئی الساعۃ السادسۃ 6 بجے. ارے بھئی 6 بجے برابر ہے، لیکن اب دن کے ہیں کہ رات کے ہیں کہ شام کے ہیں. تو اگر یہ بتلانا ہو اس کے ساتھ کہ 6 بجے دن کے، تو ہم الساعۃ السادسۃ کے ساتھ نہارن کا استعمال کریں گے، یعنی دن کے 6 بجے، ہے نا. اسی طریقے سے اگر رات کا مسئلہ آیا، رات کے 6 بجے، شام کے 6 بجے، تو ہم کہیں گے
الساعۃ السادسۃ مساء، ہم کہیں رات کے 12 بجے تو اس کے لیے لیلن کا استعمال ہوگا، ہم کہیں گے صبح کے 4 بجے تو اس کے لیے صبح کا لفظ صباحاً کا استعمال ہوگا۔ الساعۃ الرابعۃ صباحاً، الساعۃ الرابعۃ مساء، السابعۃ الرابعۃ لیلاً، الساعۃ الرابعۃ نہاراً، دن کے 4 بجے، اس طریقے سے۔ جیسے الساعۃ الرابعۃ صباحاً، صبح کے 4 بجے، الساعۃ السادسۃ مساء، شام کے 6 بجے، الساعۃ التاسعۃ لیلاً، رات کے 9 بجے، الساعۃ العاشرۃ نہاراً، دن کے 10 بجے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، پھر سے ایک مرتبہ دیکھ لیجئے، ہم نے کہا الساعۃ الرابعۃ 4 بجے، بالکل صحیح کہا، لیکن اگر جو ہے آپ کو کہنا ہے کہ صبح کے 4 بجے تو اس وقت ہم کہیں گے، ایک لفظ بڑھائیں گے اس کے آگے، صباحاً، الساعۃ الرابعۃ صباحاً، صبح کے 4 بجے۔ اسی طریقے سے شام کے 6 بجے ہیں، 6 تو بجے لیکن صبح کے یا شام کے، تو اب کہنے والا کہہ رہا ہے کہ صبح کے 6 بجے، تو اس کے لیے استعمال کرے گا الساعۃ السادسۃ نہاراً۔ وہی اگر بولے نہیں شام کے 6 بجے تو کہیں گے الساعۃ السادسۃ مساء، اس طریقے سے استعمال کریں گے۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، صرف جو ہے یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا رٹنے کی ضرورت ہے۔ رٹیں گے، یاد کریں گے، زبان زد رہے گا، ذہن نشین رہے گا، بولنے میں آسان ہوگا۔ زبان بولے گی اور الفاظ ذہن میں آتے رہیں گے، گویا برسات ہوگی اور زمین گیلی ہوتی چلے گی اور فصل اگے گی اور پھر بہار کا موسم آ جائے گا۔ سمجھ رہے آپ؟ ٹھیک ہے، وہ کب ہوگا؟ ہاں، بہار کا موسم آئے گا کب؟ ارے برسات گرے گی، اگر برسات کے دنوں میں برسات نہ گرے تو بہار کا موسم کیسے آئے گا؟ ایسے ہی پڑھنے کے، یاد کرنے کے زمانے میں اگر یاد نہیں کیا تو بعد میں جب جو موقع آئے گا اس کو بولنے کا، اس کو بتلانے کا، اس کو پلانے کا، تو اس وقت جو ہے کیسے پلایا جائے گا؟ اس لیے یاد کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ گرہ باندھ لیجئے، یاد کیے بغیر، رٹے بغیر اور توجہ دیے بغیر، اور اس کو اچھی طریقے سے محنت شاقہ برداشت کر کے اس کو اپنے دل و دماغ کے اندر پیوست کرنے کے بعد ہی یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں، ہے نا؟ تو یاد کرنے میں ضرور وقت لگائیے۔ اس زمانے کا یاد کیا ہوا، اگر 4 لفظ آپ نے اس زمانے میں یاد کیے ہیں تو 40 لفظ کی جو ہے بعد میں یہ آپ کو مدد کریں گے۔ یہ تجربے سے کہہ رہے ہیں ہم، سمجھے؟ اس لیے جو ہے یاد کرنا نہ بھولیں، صرف پڑھ لینا، دیکھ لینا، کتاب کھول لینا، نیٹ پر جو ہے موبائل کھول کر بیٹھ جانا، یہ اس سے سب کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حاصل ہوگا لیکن جو یاد کرنے میں ہوگا، جو رٹنے میں ہوگا اور جو سمجھنے میں ہوگا وہ صرف دیکھنے میں نہیں آئے گا۔ سمجھے بھائی؟ ٹھیک ہے، اب اگر اس کے اندر کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ ضرور جو ہے پوچھ سکتے ہیں۔ آگے ہم سبق کو جو ہے آگے بڑھاتے ہیں۔ اعراب لگائیں اور بلند آواز سے ترجمہ کریں۔ اعراب آپ کے اوپر چھوڑا ہے، لیکن میں 2-3 جملوں کا اعراب لگا کر پڑھ دیتا ہوں، ہے نا؟ ترجمہ بھی آپ کو کرنا ہے، کیونکہ مفردات میں سارے تراجم آ چکے ہیں، سارے معانیات آ چکے ہیں اس سے پہلے والے سبق میں، اور اس سے پہلے جتنے اسباق ہو چکے 38 اسباق کے اندر مختلف سبق کے تحت آپ کو مفردات دیے گئے تھے، وہ یاد اگر آپ کے رہے ہوں گے تو جیسے جیسے آپ کی گاڑی آگے چلے گی وہ پیٹرول کا کام جو ہے دیتے رہیں گے، ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ ینام حسان الساعة التاسعة لیلا ہے۔ اچھا، ترجمہ کیا کریں گے؟ الساعة التاسعة
لیلن اتنے کا ترجمہ کیجیے آپ. الساعۃ التاسعۃ لیلن رات کے 9 بجے ہے نا. اب نامہ ینامو آپ نے پڑھا ہے، اس کے معنی سونا. حسان فاعل بن رہا ہے، ینامو فعل ہے. ینام حسان الساعۃ التاسعۃ لیلن، حسان رات میں 9 بجے سوتا ہے. آپ نے عبارت دیکھ لیا، اعراب لگا لیا، ترجمہ بھی ہو گیا. اگلا جملہ دیکھیے، تستيقظ استيقظ آپ نے پڑھا ہے، اس کے معنی یاد ہے آپ کو، ذرا دل دیتا توجہ دیجئے اور ذہن پر زور ڈالیے. استيقظ بیدار ہونا، جاگنا ہے نا. تستيقظ زینب الساعة الرابعة صباحا، الساعة الرابعة 4 بجے، صباحا صبح کے 4 بجے ہے نا. تستيقظ زینب، زینب بیدار ہوتی ہے، جاگتی ہے صبح 4 بجے. اگلا جملہ، یشرب شارب یشرب شریب یشرب پینا، باب سمیع سے. یشرب التلاميذ الشاي الساعة السادسة، طلبہ 6 بجے چائے پیتے ہیں. الساعة السادسة 6 بجے. الشائی چائے، التلامیذ تلمیذ کی جمع، شریب یشرب پینا. دخلنا المکتبۃ الساعة الثامنة صباحا، دخلنا المکتبۃ الساعة الثامنة صباحا. الساعة الثامنة 8 بجے، صباحا صبح کے، دخلنا ہم داخل ہوئے، المکتبۃ کتب خانے میں، لائبریری میں ہے نا. دخلنا المکتبۃ ہم داخل ہوئے لائبریری میں. الساعة الثامنة صباحا صبح کے 8 بجے. وخرجنا منها الساعة الرابعة مساء اور اس سے نکلے ہم الساعة الرابعة مساء شام کے 4 بجے. وخرجنا منها الساعة الرابعة مساء اور ہم اس سے نکلے شام کے 4 بجے. وصلنا إلى المنزل الساعة الخامسة اور ہم گھر پہنچے الساعة الخامسة 5 بجے. الساعة الخامسة 5 بجے. وصل يصل پہنچنا، الساعة الخامسة 5 بجے. ذهب حامد إلى السوق الساعة الثامنة حامد بازار کی طرف گیا. الساعة الثامنة ابھی پڑھا آپ نے 8 بجے. وشرب عصير البرتقال الساعة التاسعة وشرب عصير البرتقال الساعة التاسعة اور سنترے کا جوس پیا 9 بجے. الساعة التاسعة. ورجع إلى البيت ونام الساعة العاشرة. رجع يرجع باب ضربہ سے، اس کے معنی لوٹنا، اور وصل یصل اس کے معنی پہنچنا. تو رجع إلى البيت اور لوٹے گھر کی طرف، ونام الساعة العاشرة اور 10 بجے سو گئے، اور 10 بجے سو گئے. ٹھیک ہے. ہاں فائدہ آگے دیکھیے. فائدہ منٹ کے لیے دقیقتن اور سیکنڈ کے لیے ثانیتن کا استعمال ہوتا ہے. پہلے میں نے بتایا آپ کو، منٹ اگر بولنا ہے تو دقیقتن، سیکنڈ اگر بولنا ہے ثانیتن. اوقات میں گھنٹے سے آگے بڑھ جائے تو واو کے ذریعے عطف کرتے ہیں، یہ بھی میں نے بتایا. یعنی اگر آپ کو بولنا ہے کہ 1 بج کر
5 منٹ ہوئے تو وہ جو 5 منٹ کا استعمال ہوگا اس کے اور گھنٹے کے درمیان حرف عطف واو کے ذریعے اس کو بولا جائے گا. جیسے ہم کو بولنا ہے 1:05 کے لیے ہم کو بولنا ہے 1:05 ہوئے تو کیا کہیں گے اس کو؟ پہلے گھنٹہ لائے گے الساعۃ، پھر 1 لائے گے اس کی صفت الساعۃ الواحدۃ. الواحدۃ آپ نے پڑھا ہے یہ عدد وصفی ہے، اور یہ بھی پڑھا ہے کہ یہ کسی نہ کسی لفظ کا وصف بن کر ہی آتے ہیں، ہاں صفت بن کر ہی آتے ہیں. تو ہم کو اگر بولنا ہے کہ 1:05 ہوئے تو کیا کہیں گے؟ پہلے الساعۃ لائیں گے، پھر 1 کی عربی کریں گے الواحدۃ، پھر اس کے بعد واو حرف عطف لگائیں گے. اور آپ نے پڑھا ہے دقیقۃ منٹ کے لیے آتا ہے، اور خمس مانے 5 منٹ کے لیے جب ہم بولیں گے تو کیا کہیں گے؟ وخمس دقائق. گویا پورا جملہ 1:05 ہوئے ہیں تو پورا جملہ کیسا ہوگا؟ الساعۃ الواحدۃ وخمس دقائق، الساعۃ الواحدۃ وخمس دقائق. ٹھیک ہے. 1 سے 10 تک منٹ کے لیے اب ایک قاعدہ بتلا رہے ہیں، یاد رکھیے اس کو. 1 سے 10 تک منٹ کے لیے دقائق جمع آئے گی. کہاں سے کہاں تک؟ 1 سے 10 تک. اگر آپ کو منٹ بتلانا ہے، جیسے ہم نے ابھی کہا کہ بھئی 1:05 ہوئے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ 1 سے 10 تک منٹ کے لیے دقائق جمع کا لفظ استعمال کریں گے، اور 10 منٹ کے بعد جمع نہیں بلکہ واحد کا استعمال ہوگا، دقیقتن کا استعمال ہوگا. اب اس کو آسانی سے یہ سمجھیے کہ 1 سے 10 منٹ کے لیے دقائق استعمال ہوگا، اور 10 منٹ سے آگے کے لیے دقیقتن. 11 منٹ بتلانا ہو، 12 بتلانا ہو، 13 بتلانا ہو، 21 بتلانا ہے، 31 بتلانا ہے، 51 بتلانا ہے تو اس کے لیے دقیقتن کا لفظ استعمال ہوگا. اور 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بتلانا ہو تو اس کے لیے دقائق استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. مثال دیکھ لیجئے اس کی. مثلا الساعۃ العاشرۃ وعشرون دقیقۃ. الساعۃ العاشرۃ آپ نے پڑھا ہے، اگر استے کا ہی ترجمہ کرنا ہو تو کہیں گے 10 بجے. وعشرون دقیقۃ، اور ہم کو بولنا ہے 10:20. تو الساعۃ العاشرۃ اب واو لگائیں گے وعشرون دقیقۃ. دقائق اب نہیں آئے گا. دقائق کہاں تک آئے گا؟ 10 منٹ تک دقائق آئیں گا. 5 دقائق 6 دقائق 7 دقائق. اسی طریقے سے 9 دقائق 10 دقائق. لیکن جیسے ہی 11 سے آگے جو ہے عدد بڑھے گا، منٹ بڑھے گے تو اس کے لیے دقیقتاً آئے گا. جیسے ہم نے یہاں کہا الساعۃ العاشرۃ وعشرون دقیقۃ، 10:20. اچھا آگے دیکھیے. سوا کے لیے، سوا ہم عرف عام میں کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کہیں گے کہ بھئی 1:15، 2:15، 3:15. تو یہ 15 منٹ جو ہے اس کو عرف عام کے اندر سوا کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے اردو کے اندر نا. اس کو عربی میں کیسے بولیں گے؟ اس کو کہیں گے سوا کے لیے اس الساعۃ کے بعد واو کے ساتھ، واو لگے گا اور واو کے ساتھ الربع، چوتھائی. الربع 4 یا چوتھائی استعمال کریں گے. میں بتلاتا ہوں، مثال دیکھیے آپ کو سمجھ میں آئے گا. جیسے ہم کو کہنا ہے 2:15 بجے، ہم کو کہنا ہے 2:15 بجے، تو کیا کہیں گے؟ الساعۃ الثانیۃ. یہ تو ہو گئے 2 بجے. اب سوا کے لیے کیا بولیں گے؟ واو لگائیں گے اور ربع لگائیں گے. کیسے لگائیں گے؟ والربع. الساعۃ الثانیۃ والربع.
सवा 2 बजे हैं, हमको बोलना है सवा 1 बजा है, तो क्या कहेंगे अस्साअतुल वाहिदतु 1 बजा है। अब जो है 15 मिनट बोलना है तो कहेंगे वर्रुबउ, अस्साअतुस सानियतु वर्रुबउ, सवा 1 बजा है। हमको कहना है सवा 3 बजे है तो कहेंगे अस्साअतुस सालिसतु वर्रुबउ। हमको कहना है सवा 4 बजे, अस्साअतुर राबिअतु वर्रुबउ, सवा 4 बजे हैं। हमको कहना है सवा 5 बजे है, अस्साअतुल खामिसतु, तो पहले पूरे बोलेंगे 5 बजे अस्साअतुल खामिसतु। अब सवा 5 अस्साअतुल खामिसतु एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे वाव के साथ, वर्रुबउ, अस्साअतुल खामिसतु वर्रुबउ, सवा 5 बजे हैं। हमको कहना है सवा 6 बजे हैं, अस्साअतुस सादिसतु, और उसके बाद सवा के लिए वर्रुबउ। आ गया होगा समझ में, 10 एक मिसाल हो गई, ठीक है। इसी तरीके से साढ़े के लिए, साढ़े यानी हम उर्फ़ आम में साढ़े बोलते हैं, उसको हम कहते हैं 1:30, 2:30, 3:30। ये 30 मिनट के वक्फे को उर्फ़ आम के अंदर हम साढ़े से ताबीर करते हैं, उसी को अरबी के अंदर अन्निस्फ़ कहेंगे। उसको अरबी में क्या बोलेंगे, अन्निस्फ़। अन्निस्फ़ अकेला नहीं बोला जाएगा बल्कि उसको वाव के साथ बोलेंगे वन्निस्फ़। क्या बोलेंगे, वन्निस्फ़। जैसे हमने वर्रुबउ कहा ऐसे ही वन्निस्फ़। अब देखिए साढ़े के लिए अस्साअतु के बाद वाव के साथ अन्निस्फ़ ज़्यादा करते हैं, जैसे अस्साअतु सालिसतु वन्निस्फ़, 3:30 बजे हैं। अस्साअतुर राबिअतु वन्निस्फ़, 4:30 बजे हैं। अस्साअतुस सानियतु वन्निस्फ़, 2:30 बजे हैं, 2:30 बजे हैं। अस्साअतुल वाहिदतु वन्निस्फ़, 1:30 बजा है। तो वन्निस्फ़ का इस्तेमाल साढ़े के लिए किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा, जब पूरे बोलेंगे अस्साअतुस सालिसतु 3 बजे है, अब बोलना है 3:30 बजे है तो कहेंगे अस्साअतुस सालिसतु वन्निस्फ़, ठीक है। इसी तरीके से लेकिन अगर पौन बोलना हो तो हमने अर्रुबउ का इस्तेमाल किया था सवा के लिए, अब कह रहे हैं अर्रुबउ का इस्तेमाल होगा पौन के लिए, लेकिन दोनों में फ़र्क होगा। दोनों के अंदर क्या फ़र्क होगा, सवा के लिए जो अर्रुबउ इस्तेमाल होगा वो वाव के साथ होगा, अस्साअतुस सानियतु वर्रुबउ, सवा 2 बजे हैं। लेकिन अगर हमको 1:45 बजे बोलना है तो फिर अर्रुबउ का तो इस्तेमाल होगा, लेकिन उससे पहले वाव नहीं बल्कि इल्ला के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे, इल्ला के साथ। वाव के साथ अर्रुबउ इस्तेमाल होगा सवा के लिए, और इल्ला के साथ अर्रुबउ का इस्तेमाल होगा पौन के लिए। जैसे हमको बोलना है 9:45 बजे, 10:15 बजे तो समझ में आ गया अस्साअतुल आशिरतु वर्रुबउ, लेकिन 9:45 बजे है तो उसको क्या कहेंगे, अस्साअतुल आशिरतु इल्ला रुबउ। अर्रुबउ लगेगा इल्ला के साथ तो पौन का माना देगा। किसका माना देगा, पौन का, यानी पूरे बजने में 15 मिनट कम है, इसको कहते हैं पौन। उर्फ में उसको कहते हैं पौन। तो ये पौन के लिए भी रुबउ का इस्तेमाल होगा लेकिन इल्ला के साथ होगा, सवा के लिए भी रुबउ का इस्तेमाल होगा लेकिन वाव के साथ होगा। ये दोनों का फ़र्क अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। एक मरतबा और देख लीजिए, अस्साअतुस सानियतु वर्रुबउ, अस्साअतुस सानियतु पूरे बज गए 2, अब उसके बाद सवा 2 बजाना था हमको, तो हमने क्या कहा, वो और अर्रुबउ का इस्तेमाल किया, अस्साअतुस सानियतु वर्रुबउ। फिर हमको बोलना है 2:30 या 2:30 बजे हैं, 2:30 बजे हुए हैं, तो हम क्या कहेंगे, अस्साअतुस सानियतु वन्निस्फ़, वाव का और अन्निस्फ़ का इस्तेमाल होगा। 2:30, 2:30 बज गए हैं। अब इसी तरीके से हमको बोलना है 9:45 बजे हैं, 9:45 बजे हैं, 9:10 बजे हैं, तो उसके लिए भी अर्रुबउ को इस्तेमाल करेंगे लेकिन इल्ला के साथ करेंगे। कैसे करेंगे, अस्साअतुल आशिरतु इल्ला रुबउ, 9:45 बजे। हमको बोलना है 9:45 बजे, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अस्साअतुस सानियतु इल्ला रुबउ, 9:45 बजे।
ہم کو کہنا ہے 2:45 بجے تو ہم کہیں گے الساعۃ الثالثۃ الا الربع، اور ہم کو کہنا ہے 3:15 بجے تو کیا بولیں گے الساعۃ الثالثۃ والربع، اور بولنا ہے 2:45 بجے ہے تو الساعۃ الثالثۃ الا الربع، یہ فرق ہے دونوں میں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے تمرین دیکھیے آگے، ماشاءاللہ۔ عربی میں ترجمہ کریں، کیا کرنا ہے؟ عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ اب 1 بجا ہے، اب آپ نے اب کے لیے پڑھا تھا الآن، میں 2-3 جملے کو آپ کو جو ہے سبق کی روشنی میں 2-3 جملوں کی عربی بنا دیتا ہوں، آپ بقیہ جملوں کی عربی بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب اس کے لیے استعمال کرتے ہیں الآن، 1 بجا ہے، 1 بجے کے لیے ہم نے کیا پڑھا؟ الساعۃ الواحدۃ، کیا عربی ہوئی؟ الآن الساعۃ الواحدہ، 1 بجا ہے۔ ہم کو کہنا ہے اب 1:30 بجا ہے، اب 1:30 بجا ہے، الآن الساعۃ الواحدۃ والنصف، کیا بولیں گے؟ الساعۃ الواحدۃ والنصف۔ ہم کو بولنا ہے اب 1:10 ہوئے ہیں، اب 1:10 ہوئے ہیں تو کہیں گے الآن الساعۃ العاشرۃ وعشر دقائق، الآن الساعۃ العاشرۃ وعشر دقائق، ہے نا؟ اب کہنا ہے 1:45 بجے ہیں، اب 1:45 بجے ہیں، الآن الساعۃ الثانیۃ والربع۔ اسی طریقے سے ہم نے 10 بجے جوس پیا، شربنا العصیر الساعۃ العاشرۃ، شربنا العصیر، العصیر جوس، شربنا العصیر الساعۃ العاشرۃ، 10 بجے ہم نے جوس پیا۔ ہم نے 4 بجے چائے پی، شربنا الشائی الساعۃ الرابعۃ، شربنا الشائی الساعۃ الرابعۃ۔ میں 5:15 بجے نماز پڑھتا ہوں، انا اصلی الساعۃ الخامسۃ والربع، سوا کے لیے والربع، واو والربع کا استعمال ہوگا، انا اصلی الساعۃ الخامسۃ والربع۔ اسی طریقے سے میں 10 بجے رات کو سو جاتا ہوں، انا ارقد الساعۃ العاشرۃ، میں 10 بجے رات کو سو جاتا ہوں۔ میں 5:45 بجے سبق پڑھتا ہوں، انا اقرأ الدرس الساعۃ السادسۃ والا الربع، پڑھتا ہوں، انا اقرأ الدرس سبق الساعۃ العاشرۃ، ارے غلط، 10 بجے نہیں، 6 بجے، 5:45 بجے، ٹھیک ہے 5:45 بجے، انا اقرأ الدرس الساعۃ السادسۃ الا الربع، ہے نا؟ اور اگر عاشرۃ بولے تو 9:45 ہو جائے گا، اور 6 بولے تو العاشرۃ کے بجائے السادسۃ بولنا پڑے گا، جملہ وہی ہے۔ میں 5:45 بجے سبق پڑھتا ہوں، انا اقرأ الدرس الساعۃ السادسۃ الا الربع، میں 4 بجے لائبریری میں گیا ہوں، میں 4 بجے لائبریری میں گیا، ذهبت المکتبۃ الساعۃ الرابعۃ، ذهبت المکتبۃ الساعۃ الرابعۃ۔ دیکھیے میں نے تو زیادہ جملوں بولا تھا، 2-3 جملوں کا، زیادہ جملوں کی عربی کر دیا۔ اب ایک کام کیجئے، آپ 4 جملوں کی یا 3 جملوں کی عربی آپ بنا لیجئے، انشاءاللہ آپ بنا لیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سبق بھی سمجھ گئے ہوں گے اور اچھی طریقے سے آپ اس کو بول بھی پائیں گے۔ اس کو رٹیے، اس کو یاد کیجئے، بہت کام کی چیز ہے۔ تمرین نمبر 2، اعراب لگائیں اور ترجمہ کریں۔ یہاں اعراب لگانا ہے اور ترجمہ کرنا ہے۔ دیکھیے، تبدأ المدرسۃ الساعۃ السادسۃ صباحا فی الصیف، جملہ دیکھیے، تبدأ المدرسۃ الساعۃ السادسۃ
صباحا فی الصیف، سب کا اعراب برابر دیکھیے اس کو. ہاں ترجمہ بھی دیکھ لیجیے. گرمی کے موسم میں 6 بجے صبح مدرسہ شروع ہوتا ہے. مدرسہ گرمی میں صبح 6 بجے تبدأ شروع ہوتا ہے. مدرسہ الساعة السادسة 6 بجے صباحاً صبح فی الصیف گرمی کے موسم میں تبدأ شروع ہوتا ہے. اسی طریقے سے وتنتهي الساعة 11 اور تنتہی ختم ہونا، انتہا ینتہی انتہا، جیسے بدأ یبدأ شروع ہونا، ایسی انتہا ینتہی انتہا ختم ہونا. تنتہی الساعة 11 اور 11 بجے ختم ہوتا ہے. ثم تبدأ الساعة 3:30 مساءً، پھر الساعة 3:30 3 بجے، 1:30 اور اوپر جو ہے آپ نے کہا ساڑھے کے لیے النصف کا استعمال ہوتا ہے، تب یہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے. پڑھیے اس کو. ثم تبدأ الساعة 3:30 مساءً، پھر شام میں 3:30 بجے شروع ہوتا ہے. اما فی الشتاء فتبدأ المدرسة الساعة 7:30 صباحا. بہرحال سردی کے موسم میں 7:30 بجے صبح میں شروع ہوتا ہے. بہرحال سردی کے موسم میں 7:30 بجے الساعة 7:30 7:30 بجے صبح شروع ہوتا ہے. وتنتہی الساعة 12 اور 12 بجے ختم ہوتا ہے. ثم تبدأ الساعة 2 بعد الظهر وتنتهي الساعة 4 مساءً. پھر تبدأ الساعة 2 بعد الظهر، پھر ظہر کے بعد 2 بجے شروع ہوتا ہے اور شام میں 4 بجے ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.